الحمدللہ عز و جل ربیع الاخر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی 11 تاریخ کتب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے ہم بھی آج سرکار بغداد حضور غوث پاک کے والدین کے تقوی اور پرہیزگاری اور ان کے ہاتھوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے متعلق کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عالیشان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان زہد و تقوی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کنیت ام الخیر، جبکہ لقب امات الجبار یعنی اللہ عز و جل کی کنیز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام مبارک سید موسیٰ کنیت ابو صالح، جبکہ لقب جنگی دوست ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی نسبت سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 10 واسطوں سے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ ہمارے بزرگان دین اکثر اوقات اسی کام میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک مخلوق کو واعظ و نصیحت کے ذریعے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ اسی واعظ و نصیحت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، میرے ہاتھ پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق اور فجار اور فسادی لوگوں نے توبہ کی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عرصہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں بسر فرمایا۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان نیک اور پرہیزگار تھا۔ آپ کے خاندان عالی شان میں بڑے بڑے اولیاء کرام جلوہ فرما تھے۔ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ علم و فضل، خوف و خشیت، تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب کے سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی عمارت کی پختگی میں اس کی بنیاد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو اس پر قائم شدہ عمارت بھی کمزور ہوتی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی پختہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح گھریلو ماحول بچوں کی زندگی پر گہرا اثر مرتب کرتا ہے۔ شرابی، عیاش، گالم گلوچ کے عادی اور بے نمازی سے پرورش پانے والا بچہ بھی ان برے اثرات کو قبول کرتا ہے، اور اگر گھر والے نیک سیرت، خوش اخلاق، نماز اور سنت کے پابند ہوں تو ان کے زیر تربیت پلنے والا بچہ بھی ان پاکیزہ صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس گھرانے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اس دیندار مقدس گھرانے میں پرورش پانے کی برکت سے پاکیزہ صفات کے حامل تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے سید عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے۔ رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے کہا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے استاد کو زبانی سنا دیے۔ استاد صاحب نے حیرت سے دریافت کیا کہ یہ کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں، جب میں شکم مادر میں تھا تو وہ اکثر ان کو پڑھا کرتی تھی، لہٰذا یہ 18 سپارے سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ 18 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، تو آپ نے ماں کے پیٹ میں رہ کر 18 پارے صرف سن کر یاد فرما لیے اور 5 سال کی عمر میں استاد صاحب کو زبانی سنا دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ حمل میں کیے جانے والے اعمال بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں کو بھی چاہیے کہ مدت حمل میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، ذکر و درود کی کثرت، نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ عمل کریں، رزق حلال استعمال کریں تاکہ بچے کا گوشت پوست حلال غذا سے بنے، صدقہ اور خیرات کثرت سے کریں، زبان کی احتیاط کرتے ہوئے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ گناہوں سے بھی بچتی رہیں، کھانے پینے، چلنے بیٹھنے، لباس، سونے وغیرہ کے معمولات سنتوں کے مطابق کریں۔ یاد رکھیے، اگر مائیں ان نیک اعمال کی عادی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اولاد میں بھی ظاہر ہوں گی، اور اگر معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سنیں گی تو پیٹ میں پلنے والی اولاد پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ اولاد کے باشعور ہونے پر بآسانی دیکھے جا سکیں گے۔ جب تک مائیں عبادت اور ریاضت کا شوق اور تلاوت قرآن کا ذوق رکھنے والی ہوا کرتی تھیں تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچے بھی علم و عمل کے پیکر اور خوف خدا کے مظہر ہوا کرتے تھے۔ جب سے ماؤں نے نمازیں ترک کرنا، فیشن اپنانا اور بے پردہ گھومنا شروع کیا ہے تو ان کی اولاد بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے بے راہ روی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، اچھے لباس اور دیگر ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ضروری ہے، کیونکہ بچپن ہی سے کی جانے والی تربیت اور نصیحت کے سبب اچھی عادتیں بچے میں راسخ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی والدہ نے راہ خدا میں رخصت کرتے وقت ہمیشہ راست گوئی یعنی سچ بولنے کی نصیحت فرمائی تو اس کی کیا برکت ظاہر ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا، ہاں۔ ڈاکو نے کہا، کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 سونے کے سکے۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے؟ میں نے کہا، قمیص کے اندر۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی اسی طرح سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلا گیا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکو کا سردار مجھ سے کہنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 سونے کے سکے ہیں۔ سردار نے ڈاکو کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے کے بعد جب سونے کے سکے نکلے تو اس نے حیران ہو کر سوال کیا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا، وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا، میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا، اس بچے نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت سردار اور اس کے 60 ڈاکوؤں نے توبہ کی اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ دیکھا آپ نے سچ بولنے کی کیسی برکتیں ظاہر ہوئی۔ نہ صرف سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس مل گیا بلکہ وہ ڈاکو بھی ایک چھوٹے سے بچے کو سچ بولتا دیکھ کر تائب ہو گیا۔ یقیناً عقل مند وہی ہے جو جھوٹ بول کر عارضی نفع حاصل کرنے کی بجائے ہمیشہ راست گوئی اپنائے۔ سچ بولنے سے نہ صرف اس دنیا میں ڈھیروں بلائیاں نصیب ہوتی ہیں بلکہ بندہ جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائیے اور جھوٹ سے جان چھڑائیے۔
کیسی ہی مشکل ہو، بڑی سے بڑی مصیبت درپیش ہو، ہرگز ہرگز جھوٹ کا سہارا نہ لیجیے اور سچ پر مضبوطی سے جم جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔